صاحب کے ہندو ماننے والے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ یہ ہم کو سکھایا کہ ظلم کا جواب صبر سے دے دو، ظلم کا جواب صبر سے دینا، کبھی پلٹ کے تم پتھر نہ مارنا۔ انہوں نے پتھر مارے مگر انہوں نے دعائیں دی، یہی کام انہوں نے سکھایا پوری دنیا کے لوگوں کو۔ تو اب کوئی محمد صاحب کا کلمہ بھی پڑھے اور محمد صاحب کا کلمہ بھی پڑھنے کے باوجود وہ لوگوں کو قتل کرے، معصوم بچوں کا خون بہائے اور پھر اپنے کو مسلمان کہے، تو دوستو یہ تو اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ ان کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ ان کا دھرم سے کیا لینا دینا ہے؟ اور ایسے ہی میں ہندوؤں میں بھی کہتا ہوں، ہمارے ہندوؤں بھائیوں میں بھی بہت سے ایسے آتنکوادی ہیں کہ جو دھرم کے نام پر غلط باتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ماحول بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا سناتن دھرم ایسی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ تو آپ کبھی ہندو یا مسلمان کو دیکھ کے اس کے دھرم کو نہ پہچانیے، بلکہ اس کے کرموں کو دیکھ کے جو پہچانیے گا کہ اس کے کرم اسلام دھرم کے حساب سے چل رہا ہے کہ نہیں، سناتن دھرم کے حساب سے چل رہا ہے کہ نہیں۔ اگر سناتن دھرم کے حساب سے چل رہا ہے تو ہندو ہے، اگر اسلام دھرم کے حساب سے چل رہا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر نہیں چل رہا ہے تو نام چاہے جو وہ نہ ہندو ہو سکتا ہے نہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے، وہ ہندو یا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محمد صاحب نے جب دنیا کو یہ پیغام دیا تو اپنے گھر کے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ بھائی اپنے بچے کے گھر، اپنے گھر کے بچوں کو بھی انہوں نے وہی تعلیم دی کہ دیکھو صبر کر لینا لیکن ظلم نہ کرنا، صبر کر لینا ظلم نہ کرنا۔ یزید منمانی کر رہا تھا، آتنک پھیلا رکھا تھا اس نے، اسی آتنک کو سماپت کرنے کے لیے، اسی آتنک کو ختم کرنے کے لیے امام حسین اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے نام پر جو کام ہو رہے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ تم ایک راجہ اور بادشاہ کے حیثیت سے چاہے جو کچھ بھی کرو لیکن اسلام کے نام پر کوئی غلط بات کرنے کی اجازت تمہیں اسلام نہیں دے سکتا۔ جب یزید نے چاہا کہ نہیں یہ محمد صاحب کے نواسے ہیں، جب تک یہ ہمارے ہاتھ پر آ کر اپنا ہاتھ نہ رکھیں گے تب تک ہماری حکومت اسلامی حکومت نہ کہلائے گی، تو اس نے کہا تمہیں آنا ہوگا، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوگی۔ امام حسین نے کہا کہ دیکھو تم زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتے ہو، ہمارا ایمان نہیں لے سکتے، تم ہماری جان لے سکتے ہو، اسلام کو ہم نہیں مٹنے دیں گے، تم ہمارے گھر والوں کو مار سکتے ہو مگر اسلام کو تم نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ یہ اسلام انسانیت کا پیغام ہے، یہ اسلام انسانیت کو بچانے کے لیے آیا ہے اور انسانیت کے لیے ہم قربانی دیں گے۔ اب یہ جو محرم منایا جاتا ہے، یہ ہر سال محرم منا کے ہم اسی بات کا تو اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام کا آتنک سے اگر کوئی راستہ ہوتا، اگر آتنک سے کوئی لگاؤ ہوتا تو کیا محمد صاحب کا نواسا کربلا کے میدان میں یوں ہی بھوکا پیسہ مارا جاتا؟ نہیں دوستو، اسلام کا آتنک سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ جو آتنکوادی تھا ہم اس کے خلاف ہر سال احتجاج کرتے ہیں، ہم کھل کے کہتے ہیں کہ یزید کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یزید اسلام کو بدنام کر رہا تھا، اس لیے امام حسین کو قربانیاں دینی پڑی، اور اس قربانی کو دینے کے لیے امام حسین نے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی پیش کی۔ یزید نے کہا تمہیں جھکنا ہوگا،
امام نے کہا نہیں چھپ سکتا. اس نے کہا تمہارے گود کے بالوں کو مار دوں گا. امام حسین نے کہا چاہے گود کے بالے مار دیے جائے لیکن اسلام بچ جائے. بہت لوگوں نے مشورہ کیا, بہت لوگوں نے رائے دی امام حسین کو کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیے, اس لیے کہ کوفے والوں میں وفاقت نہیں تھی کبھی, آپ ادھر نہ جائیے. مگر امام حسین نے کہا اگر جاؤں گا تو کیا ہو, کہ آپ کی جان کا خطرہ ہے, کہا تم میری جان کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ میری جان چلی جائے گی, میں اس بات پہ نہیں فکر کرتا, میں رہوں یا نہ رہوں مگر رسول کا اسلام باقی رہ جائے, انسانیت کا پیغام باقی رہ جائے. میں انسانیت کے لیے اپنی جان دے دوں گا, میں انسانیت کے لیے اپنے گود کے بالوں کو دے دوں گا. یزید نے بڑے ظلم ڈھائے, یہاں تک کہ ایک 6 مہینے کا بچہ علی اصغر جس کی یاد میں جھولا نکلتا ہے 6 محرم, 6 مہینے کا بچہ تھا, وہ بھی 3 دن کا بھوکا تھا, وہ بھی 3 دن کا پیاسا تھا, اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا. ایسے میں امام نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو اب میری مدد کے لیے آئے. اتنے میں جھولے سے بچے نے اپنے کو گرایا, رونے کی آواز خیمے سے آئی. امام حسین گئے, بچے کو لیا, لے جا کے کہا دیکھو اس بچے, اگر تم سمجھتے بھی ہو کہ اگر کوئی میری خطا ہے تو یہ بتاؤ کیا اس بچے کی بھی کوئی خطا, اس 6 مہینے کے بچے کی بھی کوئی خطا ہے؟ تھوڑا سا پانی تم میں سے کوئی ایک آدمی آ جائے, آ کے 2 گھونٹ پانی اس بچے کے حلق میں ڈال دے, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے سے خود پی لوں گا تو لو میں اس بچے کو زمین پہ لٹا کے دودھ کھڑا ہوا جاتا ہوں. رسول کا نواسا 6 مہینے کے بچے کو زمین پہ لٹا کے دودھ چلا گیا, لیکن چلتی ہوئی زمین پر 6 مہینے کا بچہ لیٹنے والا تڑپنے لگا, کسی کو رحم نہ آیا. پھر امام حسین نے بچے کو گود میں اٹھایا, کہا اے بیٹا تم بھی تو رسول کے ہی خاندان کے ہو, اے بیٹا تم بھی اپنی حجت تمام کرو. پکڑائے ہوئے ہونٹوں پر 6 مہینے کے بچے نے جیسے ہی زبان پھیرائی ویسے ہی یزیدی لشکر میں بھی لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. بس ایسے میں پسر ساتھ آگے بڑھا, ہرملہ سے کہا اے ہرملہ دیکھو اگر یہ بچہ تھوڑی دیر اور ٹھہر گیا تو پھر تختہ پلٹ جائے گا یزید کا, اس لیے فوراً اس بچے کو تیر کا نشانہ بنا دو. ہرملہ نے تیر جوڑا کمان میں اور تیر چلا, 6 مہینے کے بچے کو تیر کا نشانہ بنایا گیا. آپ بتائیے آتنک کس طرف سے ہو رہا ہے؟ اسی آتنک کے خلاف ہر سال محرم منایا جاتا ہے, اسی آتنک وادی یزید کے خلاف ہم آواز دیتے ہیں لبیک یا حسین, یعنی اے حسین ہم آپ کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار ہیں, ہم یزید کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہم حسین کے ساتھ رہیں گے. جا کے پوچھو لوگوں سے, آج تم حسین کے ساتھ ہوگی یزید کے ساتھ, دنیا کے کونے کونے میں کہیں بھی چلے جاؤ, کسی سے جا کے پوچھو تم حسین کے ساتھی ہو کہ یزید کے ساتھی ہو, تم حسین کا ساتھ دو گے کہ یزید کا ساتھ دو گے. دوستوں دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ, ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ نہیں ہم حسین کے ساتھ نہیں گے, ہم حسین کے ساتھ رہیں گے, ہم یزید کے خلاف ہیں, ہم یزید کا ساتھ نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا میں انسانیت کے لیے جو قربانی امام نے پیش کی تھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے, انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا. اے لوگوں ذہن سے نکال دو, اسلام میں آتنکواد ہو ہی نہیں سکتا. جہاں جہاں بم بھوگے جا رہے ہوں, جہاں جہاں قتل عام ہو رہا ہے, وہ اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن یقین جاننا وہ مسلمان نہیں ہو سکتے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یہ ہر دور میں ہوا ہے, ہر دور میں ہوتا رہے گا. ہم ہر سال محرم منا کے یہی تو بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارا آتنکواد سے کوئی بھی نہ رشتہ رہا ہے نہ کبھی رشتہ رہے گا.
اس کے بعد میں کچھ بہت ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بستی مصطفیٰ آباد اس کے نام کا ہی اثر ہے، اس کے نام کی ہی برکت ہے کہ رحمت للعالمین کے نام پر یہ بستی ہے تو پروردگار نے یہاں رحمت نازل کر رکھی ہے. یہاں پیار اور محبت کے ساتھ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں اور سب ایک ساتھ رہتے رہے ہیں اور انشاءاللہ رہتے رہیں گے. آپ سب بلا تفریق مذہب و ملت جمع ہوئے ہیں. یہ جمع ہونا بتا رہا ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین صرف تمہارے نہیں ہیں، امام حسین ہمارے بھی. دیکھیے میں ہر سال کہتا ہوں کہ اسی جگہ آج آپ اس مجمع کو دیکھ رہے ہیں، پھر یہیں سے بعد وفات میں آپ دیکھیں گے کہ یہی حسین کے نانا رسول کا پیغام نشر کیا جائے گا. اس میں بھی آپ آئیں، اسے بھی سنیں، وہ بھی انسانیت کا پیغام ہے، اس میں بھی انسانیت کا ہی پیغام دیا جاتا ہے. پھر ساتھ میں اتنا ضرور کہوں گا ایڈمنسٹریشن نے جس طرح سے پورے اس 10 دنوں میں بہت زیادہ مستعدی کے ساتھ انتظام کیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ مصطفیٰ آباد میں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں یہ پروگرام محرم کا صرف شیعہ مسلمانوں کا پروگرام نہیں ہے، یہ صرف سنی مسلمانوں کا پروگرام نہیں ہے، یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کا پروگرام ہے. جس طرح ایڈمنسٹریشن نے ساتھ دیا ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں. اور دشہرے کے باوجود ہمارے چیئرمین صاحب نے صفائی میں کوئی کسر نہیں رکھوائی، کسی ایک دن بھی صفائی میں کوئی کمی نہیں رہی. سارا انتظام انہوں نے بہت اچھا کیا. میں ان کا تو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا. پولیس محکمہ نے بھی بہت اچھا انتظام کیا. سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ایک بار آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ایک بار نعرہ میرے ساتھ لگا دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد.